نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ معزز علماء کرام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں، طالب علم ساتھیوں، اللہ کریم نے نبوت کے جس سلسلے کی ابتدا سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے کی تھی، اس کی تکمیل، انتہا اور اختتام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر فرمائی۔ اللہ کریم نے حضور کے سر پر فقط نبوت کا تاج نہیں، ختم نبوت کا تاج بھی سجایا ہے۔ آپ کو فقط نبی نہیں، آخری نبی بنایا۔ آپ کو فقط نبوت نہیں بلکہ ختم نبوت عطا فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے، آپ نے اپنے آخری نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔ اپنے آخری نبی ہونے پر امت کے سامنے دلائل پیش فرمائے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے ساتھ آپ کی ختم نبوت کے دلائل ختم نہیں ہوئے۔ آج بھی میرے پیغمبر کی ختم نبوت کے دلائل موجود ہیں، اور قیامت کی صبح تک حضور کی ختم نبوت کے دلائل موجود رہیں گے۔ آج جس عنوان پر یہ پروگرام رکھا گیا، وہ بچے جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، ان کے لیے اعزاز کے طور پر دستار بندی، اعزاز کے طور پر ان کے سروں پر دستار کا سجایا جانا، اسی حوالے سے حضور کی ختم نبوت پر ایک دلیل آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 3 نبی ایسے ہیں جنہیں آسمانی کتاب عطا فرمائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی ہے۔ ان انبیاء کے جانے کے ساتھ ان پر اترنے والی آسمانی کتاب اپنی اصلی صورت میں محفوظ نہیں رہی۔ حضرت داؤد، حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، نہ تورات حضرت موسیٰ کی امت کے پاس محفوظ، نہ زبور حضرت داؤد علیہ السلام کے نام لیواؤں کے پاس محفوظ۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے زمین سے آسمان پر تشریف لے گئے۔ حضرت عیسیٰ کے امتیوں کے پاس انجیل اپنی اصلی صورت میں محفوظ نہیں ہے۔ وقت بدلا، تورات بدلی، حالات بدلے تو انجیل بدلی۔ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو آسمانی کتاب دی جسے قرآن کہا جاتا،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में रहकर अपने सहाबे किराम को कुरान पढ़ाया और समझाया। कुरान उतरता गया, पैगंबर ने लिखवाया। हुजूर दुनिया से तशरीफ़ ले गए। आपके दुनिया से तशरीफ़ ले जाने को 1400 साल से ज़्यादा अरसा गुज़र गया, लेकिन हुजूर पर उतरने वाली किताब कुरान करीम में कोई बंदा एक ज़ेर ज़बर और पेश की भी तब्दीली नहीं कर सका। तौरात, ज़बूर, इंजील में तब्दीलियाँ, कुरान करीम में तब्दीलियाँ नहीं। तौरात, ज़बूर, इंजील मुहर्रफ, कुरान करीम महफूज किताब है। सवाल ये है, तौरात, ज़बूर, इंजील किताबें किसकी? जवाब मिलेगा अल्लाह की। तौरात, ज़बूर, इंजील को नाजिल किसने किया? जवाब मिलेगा अल्लाह ने। तौरात, ज़बूर, इंजील को लाने वाला कौन? जवाब मिलेगा जिब्रील अमीन। जिन्हें तौरात, ज़बूर, इंजील दी गई वो कौन? जवाब मिलेंगे अल्लाह के नबी। यही 4 सवाल फिर उठाए जाएं। कुरान करीम किताब किसकी? जवाब मिलेगा अल्लाह की। नाजिल किसने की? जवाब मिलेगा अल्लाह ने। लाने वाला कौन? जवाब मिलेगा जिब्रील। जिनके क़ल्ब अतहर पे कुरान उतारा गया वो कौन? जवाब मिलेगा अल्लाह के नबी। फिर जहन में सवाल उठना चाहिए, जब किताबें वो भी अल्लाह की, किताब कुरान भी अल्लाह की, उतारा उन्हें भी खुदा ने, उतारा इसे भी खुदा ने, लाने वाले उन्हें भी जिब्रील, लाने वाले इसे भी जिब्रील, जिन्हें वो दी गई वो भी खुदा के पैगंबर, जिन्हें कुरान मिला वो भी खुदा का पैगंबर। जब नबुव्वत में सब शरीक, अल्लाह की किताब होने में सब बराबर, मुनज़्ज़ल मिनल्लाह होने में सारे बराबर, जिब्रील के लाने में सब बराबर। सवाल ये है कि वो किताबें महफूज क्यों नहीं? कुरान करीम महफूज क्यों है? ये भी तो खुदा की किताब, वो भी खुदा की किताब है। ये भी अल्लाह ने उतारा, उन्हें भी अल्लाह ने उतारा। वो महफूज क्यों नहीं? ये महफूज क्यों है? याद रखना इसकी एक वजह, जिन्हें तौरात, ज़बूर, इंजील दी गई वो फ़कत नबी, जिन्हें अल्लाह का कुरान दिया गया वो आखिरी नबी, जिन्हें वो किताब दी गई उनके सर पर फ़कत नबुव्वत का ताज, जिन्हें कुरान मिला उनके सर पर ख़त्मे नबुव्वत का ताज, जिन्हें वो किताबें मिली अम्बिया, जिन्हें कुरान मिला वो ख़ातमुल अम्बिया। उन अम्बिया के जाने के बाद उनकी किताबों पर अमल करने की ज़रूरत नहीं थी। अल्लाह ने हिफाजत का इंतज़ाम भी नहीं कराया। कुरान करीम पर अमल करने की ज़रूरत थी, अल्लाह ने इसकी हिफाजत का इंतज़ाम भी कराया। और कुरान में ऐलान फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ूना। ऐ महबूब पैगंबर, कुरान उतारा भी हमने, इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी हमारे ज़िम्मा, इसकी हिफाजत भी हम करेंगे। अल्लाह ने फिर असबाब के दर्जे में अफराद का इंतखाब किया, उन्हें हिफाजत कुरान की तौफीक अता फरमाई। जो बंदा अपने पैगंबर पर उतरने वाली किताब को अपने सीने में महफूज कर ले, ये कोई आम काम नहीं। याद रखना, ये फ़कत हिफाजत कुरान नहीं बल्कि नबी की ख़त्मे नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ है। इसने अपने सीने में कुरान को महफूज करके फ़कत एक किताब को महफूज नहीं किया, बल्कि अपने नबी की ख़त्मे नबुव्वत की दलील को महफूज किया। बल्कि मैं यूँ कहना चाहूँगा, ये जो चलता और फिरता हाफिज़ कुरान है, ये बज़ाहिर तो हाफिज़ है, हकीकत में नबी की ख़त्मे नबुव्वत की चलती फिरती दलील है। जो मेरे पैगंबर की ख़त्मे नबुव्वत की दलील देखना चाहे, हुफ़ाज़ कुरान को देख ले, इनकी ज़ुबानों से अल्लाह के कुरान की तिलावत देख ले, इसे समझ आएगा आमीना के लाल फ़कत नबी नहीं, हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं।
اور جس بندے نے نبی کی ختم نبوت کی اس دلیل کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، یا جس بندے نے اپنی اولاد کو اس حفاظت کے لیے منتخب کر کے حفاظت قرآن کے لیے مدرسے کے حوالے کر دیا، دین کے لیے وقف کیا، جس نے اپنے سینے میں محفوظ کیا، اللہ اسے کیا دیں گے؟ اور جس نے اپنی اولاد کو حفاظت قرآن کے لیے وقف کر دیا، اللہ اسے کیا دیں گے؟ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر متعدد فرامین موجود ہیں۔ اللہ حافظ قرآن کو کیا دیں گے؟ کبھی فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن، لوگوں میری امت کا معزز ترین طبقہ، میری امت کے VIP افراد، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سینوں میں خدا کا قرآن محفوظ ہے۔ کبھی آمینہ کے لال نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میری امت کے بہترین افراد وہ ہیں جو خود قرآن کریم سیکھتے، آگے دنیا کو سکھانے کی فکر کرتے۔ کبھی اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، قیامت کے دن اللہ اجازت دیں گے، جنت کا دروازہ کھولا گیا، جنت کے درجات اس کے سامنے رکھے گئے، پھر خدا کی طرف سے حکم ہوا اقرا ورتقی، آج قرآن بھی پڑھتا جا، جنت کے درجات پہ بھی چڑھتا جا، فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، جہاں پر قرآن کریم مکمل اسی جگہ پر اللہ تجھے جنت کا داخلہ نصیب کریں گے۔ کبھی آمینہ کے لال نے فرمایا لو جعل القرآن فی اہاب ثم القی فی النار ما احترق، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ امام طحاوی کے بقول اس حدیث کا ایک معنی یہ، آمینہ کے لال نے فرمایا جس بندے نے خدا کے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، پھر اپنے کسی گناہ کی وجہ سے قیامت کے دن جہنم میں جانا پڑا، اس حفظ قرآن کی برکت قیامت کے دن ظاہر یوں ہوگی، جہنم کی آگ حافظ قرآن کے سینے کے ایک بال کو بھی نہیں جلا سکے گی، اللہ اس کے سینے کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائیں گے۔ کبھی اللہ کے نبی نے یوں فرمایا من قرأ القرآن فحافظہ واستظہرہ، فرمایا جس نے قرآن کو پڑھا پھر پڑھ کر اپنے سینے میں محفوظ کیا، احل حلالہ وحرم حرامہ، پھر قرآن کی تعلیمات پہ عمل کیا، ادخلہ اللہ الجنہ، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ حافظ قرآن کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ توجہ رکھیے، اللہ حافظ قرآن کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ حافظ قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا خدایا میں نے حفظ قرآن خود تو نہیں کیا، میرے سر پر سرپرست تھا، اللہ حفظ قرآن خود تو نہیں کیا، میرے والد نے قرآن حفاظت کے لیے میرا ساتھ دیا، اللہ میں نے یہ کام خود تو نہیں کیا، میری ماں نے میرا ساتھ دیا، اللہ یہ کام میں نے خود تو نہیں کیا، میرے چچا، میرے ماموں، میرے خالو، میری برادری، انہوں نے میرا ساتھ دیا، باپ نے محنت کر کے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کر مجھے قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا، میری ہر ضرورت کو پورا کیا، اللہ آج وہ کدھر؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا وَشَفَّاهُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارِ، اللہ حافظ قرآن کو میدان محشر میں کھڑا کریں گے، پھر سامنے ایک بندوں کی صف لئی جائے گی، ان بندوں میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہوں گے، اپنے اعمال کی وجہ سے جنت سے محروم ہوں گے، اپنے اعمال کی وجہ سے ان کے لیے جہنم واجب ہو چکی۔ میں آج کی جدید زبان میں اسے یوں بھی کہہ سکتا، یہ لوگ وہ ہیں جن کا ریزلٹ آؤٹ ہو چکا، جن کا نتیجہ آ چکا، اور ضمنی اور سپلی کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، ان کے لیے واپسی آنے کی بھی کوئی صورت نہیں، ملائکہ انتظار میں
ان کی پیشانی کی بالوں سے پکڑیں، گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں۔ اللہ کے فرشتے انتظار میں انہیں جنت کی بجائے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ حافظ قرآن عرض کرے گا، خدایا یہ تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے قرآن پڑھایا، اللہ یہ تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے حفاظت قرآن کے لیے ہر قسم کے اسباب مہیا کیے، جنہوں نے قرآن کریم پڑھنے کے لیے ہر ممکن حد تک میرا ساتھ دیا۔ اللہ میں جنت میں، یہ جہنم میں، میں تیری جنت میں، یہ جنت سے محروم۔ اللہ یہ تو نہیں ہوگا۔ آمینہ کے لال نے فرمایا، اللہ حافظ قرآن کو 10 بندوں کی سفارش کی اجازت دیں گے۔ یہاں بھی جدید زبان میں کہنا چاہوں گا، آج MNA MPA کو اسپیشل کوٹا ملا، اتنے بندے بھرتی کرا سکتے ہو۔ اللہ قیامت کے دن حافظ قرآن کو 10 بندوں کا اسپیشل کوٹا دیں گے، اور یہ وہ ہوں گے جو میرٹ پر پورا نہیں اتریں گے، یہ جہنم کے حقدار ہوں گے۔ اللہ حافظ قرآن کو اجازت دیں گے، وہ سفارش کرے گا، اللہ اس کی سفارش کی برکت سے انہیں جہنم کی بجائے جنت کا داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ اس کی سفارش کی وجہ سے اللہ والدین کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اس کی سفارش کی وجہ سے خدا سرپرستوں کو جنت کی نعمت عطا فرمائیں گے۔ ان کی سفارش کی وجہ سے وہ بندہ جو اس کے ساتھ تعاون کرنے والا، اللہ اسے جہنم کی بجائے جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ میرے دوستو یاد رکھنا، حفاظت قرآن یہ کوئی معمولی کام نہیں جسے نظر انداز کیا جائے۔ حفظ قرآن ایسی نعمت ہے جس کی بنیاد پر انسان اپنے نبی کی ختم نبوت کا محافظ بھی بنتا ہے، چلتا پھرتا اپنے نبی کی ختم نبوت کی دلیل بھی بنتا ہے۔ اور یہ ایسا کام ہے جس کے سینے میں اللہ کا قرآن آ گیا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ حافظ قرآن کو بھی جنت کی نعمت عطا فرمائیں گے، اللہ ان کے سرپرستوں کو بھی جنت کی نعمت عطا فرمائیں گے۔ اللہ نے اپنے نبی کے صدقے، اپنے نبی کی ختم نبوت کے صدقے ان لوگوں کو منتخب کر کے حفاظت قرآن کی توفیق دے کے میرے لیے اور آپ کے لیے جنت جانے کا راستہ آسان کیا۔ آئیے آج ان نورانی چہروں کو دیکھ کر جن کے سروں پر دستار فضیلت سجنے جا رہی، میں اور آپ بھی ارادہ کریں، ہم مرتے دم تک خود بھی قرآن کریم کی حفاظت کی کوشش کریں گے۔ اللہ نے مال دیا، مال بھی حفاظت قرآن کے لیے خرچ کریں گے۔ اللہ نے اولاد دی، اپنی اولاد کو بھی حفظ قرآن کے لیے اللہ کے راستے میں وقف کریں گے، اس نیت کے ساتھ خدایا آپ بھی کسی کے محتاج نہیں، آپ کا دین بھی کسی کا محتاج نہیں، آپ نے حفاظت قرآن کے لیے کسی کا تو انتخاب کرنا، اللہ ہمارا انتخاب کر لیجئے، ہماری اولادوں کا انتخاب کر لیجئے، ہماری نسلوں کا انتخاب کر لیجئے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو، ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ کریم حفاظت قرآن کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مدارس، جو علماء، جو حفاظ اور قراء اس محنت کو لے کر چل رہے، اللہ کریم انہیں مزید ہمت عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے اس ادارے کو، ادارے کے اساتذہ کو، ادارے کی انتظامیہ کو مزید ہمت عطا فرمائے، اور اللہ دین کے معاملے میں، حفاظت قرآن کے معاملے میں مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کا معاون اور مددگار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔